اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج پورے عالم اسلام کی خدمت میں عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کروں گا اپنی جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے۔ یقیناً اسلام کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک بہت بڑا مذہب، جو آج بھی دنیا کا سب سے بڑا مذہب کہلاتا ہے، عیسائیت، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے بعد، اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے جو کچھ سمجھانا تھا سمجھانے کے بعد جب وہ نہ سمجھے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَاذِبِينَ۔ اب یہ آپ کے تمام تر دلیلوں کے پیش کرنے کے بعد بھی اگر یہ بات نہیں مان رہے ہیں تو پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آئیں گے۔ تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے۔ اور پھر مل کے، اب یہاں کوئی مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ مل کے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے کہ جو ان میں سے باطل پر ہوگا اللہ کا اس پر عذاب، اور چھوٹے پر اللہ کا عذاب ہوگا، انہیں اللہ کے عذاب کے لیے دعا کریں گے ان میں سے جو جھوٹا ہوگا۔ یقیناً نجران کے عیسائیوں نے اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، اور نجران کے اس مقام پر جہاں آج وہاں نشانی کے طور پہ مسجد بھی ہے، ایک مسجد بنائی گئی ہے وہاں پر، اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے تیاری فرمائی۔ وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا جمع غفیر آئے گا، بہت سارے افراد آئیں گے، تو یہ کوئی ایسا مقابلہ بھی نہیں تھا کہ افرادی قوت کا کوئی مقابلہ ہو، لیکن اللہ کے نبی جب اپنے ساتھ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے نفس کی جگہ لے کر جا رہے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو نساء کی جگہ پر لے کے جاتے ہیں، حسن و حسین کو اپنے بیٹوں کی جگہ پر لے کے جاتے ہیں، اور اس انداز میں لے کر جاتے ہیں کہ اپنی آغوش میں سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا میسیج ہے، پیغام ہے، اس لیے کہ بیٹا ہے تو جناب زہرا خود اٹھا لیتی ہیں، مولا کائنات اٹھا لیتے، لیکن رسول اللہ نے اپنے آغوش میں حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، اور پیچھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ یا پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس انداز میں جب اس مباہلے کے میدان کی جانب آئے ہیں تو پھر دیکھ کر عیسائی علماء نے یہ جملہ کہا کہ ہم ایسی ذوات مقدسہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ بلند ہو جائیں تو پہاڑ چل کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اور قیامت اگر انہوں نے دعا کر دی تو قیامت تک کوئی عیسائی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بغیر کسی دعا مانگے پہلے ہی انہوں نے معافی مانگ لی اور کہا کہ بھئی ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ مقابلے میں دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جان گئے تھے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہے، ان کے سامنے کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اسلام کی سچائی، قرآن کی سچائی، جو کچھ قرآن نے کہا وہ سچ کہا تھا، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا۔ آج ہم بات کریں گے اسی عید مباہلہ کے عنوان سے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، اور قرآن مجید میں اس انداز میں اس واقعے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ اکثر سچ ٹی وی میں قبلہ کو دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت انداز میں بڑی عقیدت سے، خاص کر چونکہ یہاں تذکرہ بھی اہل بیت کا ہو رہا ہے، پنجتن پاک کا تذکرہ ہے، اور پھر اہل بیت کا تذکرہ ہو، اور ہمارے ساتھ قبلہ حضرت علامہ محمد اصغر در صاحب موجود ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر مزہ آتا ہے اس گفتگو کا، جس عقیدت سے، جس محبت سے گفتگو فرماتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ آپ ماشاءاللہ اکثر سماعت فرماتے رہتے ہیں، تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا آج کے اس پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز عالم دین ہیں اور خطیب اہل بیت ہیں، حضرت علامہ سید رضی حیدر زیدی صاحب۔ آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آج کے اس موضوع پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں، بہترین خوبصورت آواز کے مالک ہیں،
اور آپ ماشاءاللہ سچ ٹی وی میں اکثر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. میری مراد مشہور معروف منقبت خاں نوحہ خاں جناب تابش مہدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ سوال کہ مباہلہ سے قبل عیسائی عالموں سے جو ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا گفتگو فرمائیں، اور پھر اس مباہلے کا کیا پس منظر ہے کہ اس گفتگو کے بعد پھر مباہلے کی دعوت دی گئی. ولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قرآن کریم و فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں مباہلے پر بڑا تفصیلی قرآن کریم و فرقان حمید کا ہمارے سامنے آیات جلیلہ کا ایک مرقع ہے، اور یہ یقیناً تاریخ اسلام کا ایک ایسا زرین ورق ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام میں مکابرہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے، مکالمہ ہوا ہے، لیکن مباہلہ صرف اور صرف جو ہے رسالت مآب علیہ السلام سے ہوا. مباہلے کی ایک خاص بات تو یہ ہے. پھر مباہلے کا پس منظر کہ یہ نجران کا کلیسا عیسائیوں کا سب میں بڑا معبد تھا جو یمن میں واقع تھا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو عیسائیوں نے کہا کہ وہ معبود ہیں، اللہ کا مظہر ہے، اس پر قرآن کریم و فرقان حمید کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، خلقہ من تراب، کہ عیسیٰ آدم کی مثل تھے. عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اللہ ہیں. اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، مگر نجران کا جو وفد آیا تھا وہ 60 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 14 ان کے جید علماء موجود تھے، اور ان کا سب میں بڑا قائد عبد المسیح، جس کا لقب عاقب ہے، وہ تھا. پوری عیسائیت اس کے گرد گھومتی تھی، اس کا کہا ہوا ہر عیسائی تسلیم کرتا تھا اور سر تسلیم خم کرتا تھا. اسی وقت کے اندر جو ہے ایک شخص جو پوری عیسائیت کے خورد و نوش کا کفیل تھا، جس کا نام ایہم تھا، اور تیسرا شخص جو تمام عیسائیوں کی روم سے لے کر جائیداد اور ان کے زر و جواہر کا، سمجھیے کہ آج کی زبان میں وزیر خزانہ جسے کہا جائے، اس کا نام تھا ابو حارثہ ابن علقمہ. پھر ان کے یہ 60 علماء کا وفد عصر کے وقت مسجد نبوی میں وارد ہوا، جب مسلمان نماز عصر ادا کر رہے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہے تو انہوں نے اپنا مشرق کی طرف رخ کر کے جو ہے نماز پڑھنا شروع کی. جب بعض صحابہ کو اعتراض ہوا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، ان کی عبادت کا وقت ہے، انہیں کرنے دیجیے. یہ اس ٹالرنس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ایک مسجد اور ایک عبادت گاہ میں محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ اپنی عبادت کا وقت ہے، وہ اگر مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں پڑھنے دی جائے. سبحان اللہ.
کوئی مداخلت نہیں ہے. آج گرجوں کو آگ لگا دی جاتی ہے, آج عیسائیوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. تو تعالوا کلمۃ سواء بیننا و بینکم قرآن ہے. خیر اس بحث میں بھی میں نہیں جاتا. جب یہ عبد المسیح عاقب سے رسول اللہ کا مکالمہ ہوا تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کا مقام کیا ہے کہ وہ اللہ ہے. کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں. کہ ہم نہیں مانتے, ہم نہیں تسلیم کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا عیسیٰ بیت اللحم میں پیدا نہیں ہوا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ پر موت واقع نہیں ہوگی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرح چلتے اور پھرتے نہیں تھے؟ دلائل جب سامنے آئے, اور سب میں بڑی دلیل یہ کہ ان مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم, انہوں نے کہا عیسیٰ جو ہے اس لیے ہم اللہ تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ بنا باپ کے پیدا ہوئے. قرآن نے کہا کہ آدم تو نہ باپ نہ ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. اس سے بڑی دلیل دے دی. اس پر جو ہے یہ وفد رسول اللہ کے سامنے ششدر رہ گیا. بحث چلتی رہی, نتیجہ نہ نکلا. اس کے بعد قرآن کریم و فرقان حمید نے فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم ثم نبتہل وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ اب نتیجے میں آخری وقت جب کوئی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو, کسی بات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو آخری نتیجہ یہ ہے کہ کھلے میدان میں ان پر لعنت کی جائے. چھپا ہوا نہیں, کھلے عام ان کو لا کر جو ہے. اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وارد ہوئی جب یہ آیا ہے کریمہ. یہ ہے مباہلہ جو 24 ذی الحج 10 ہجری کو مدینہ منورہ میں, وہ مقام بھی بتا دوں کہ وہ مقام مشارع ستین پر مسجد اجابہ, جہاں آج مسجد اجابہ ہے, یہ ہے مباہلے کا مقام. مباہلہ اس مسجد میں ہوا. اب سعودی حکومت نے مسجد مباہلہ بھی اس نام ہٹا دیا, اسے مسجد اجابہ کہہ کر جو ہے داخل مسجد نبوی کر دیا. صحیح. میں قبلہ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ کیا یہ دعوت جو ہے مباہلے کی, اور اس سے پہلے مناظرہ ہوا, تو یہ مناظرے کی دعوت کیا اللہ کے نبی نے ان کو دی تھی یا وہ خود ہی آئے تھے چل کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی علامہ محترم زبردر صاحب نے جو ہے وہ تفصیل سے اور آیات کے ریفرنس سے ان مطالب کی جانب اشارہ کیا. سب سے پہلے تو ہمیں اس آیت کی جانب توجہ کرنی ہوگی جس میں پروردگار عالم نے پیغمبر کو حکم دیا فقل تعالوا, یعنی جس طرح یہاں پہ دعوت دی گئی اس طرح اس مقام پہ بھی دعوت دی کہ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. یعنی پہلے انہیں دعوت دی گئی تھی توحید کی, جو تمہارے ہمارے درمیان اللہ, توحید کی دعوت. بنیادی دعوت جو پیغمبر اکرم کی تھی وہ ہے توحید. اور خیر ہم عقیدت میں ظاہر سی بات ہے ضمناً کیونکہ اس میں اہل بیت کی شان اور منزلت وہ سب عظمت بیان ہو رہی ہے, مگر بنیادی طور پہ مباہلہ جو ہے اور وہ جو نزاع ہے وہ ہے توحید کا مسئلہ, وحدانیت کا مسئلہ. بالکل. وہ شرک کر رہے تھے اور پیغمبروں نے دعوت دے رہے تھے توحید کی, کہ اللہ کو مانتے ہیں. اور اختلاف اس بات پہ تھا, وہ بات جو نہیں مان رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یعنی الوہیت یا ابن اللہیت, ان دونوں پہ ان کا اصرار تھا کہ جناب عیسیٰ کو وہ خدا کا مقام دے رہے تھے یا پھر ان کو اللہ کا بیٹا. تو بنیادی جو اختلاف تھا وہ یہ تھا. تو پروردگار عالم نے پھر
اس مقام پر ارشاد فرمایا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، یعنی تمام دلائل اور علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، ٹیڑھا پن دکھائے، کسی بھی وجہ سے نہیں مان رہا. اچھا ایک فرد کا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، میں یہ مسئلہ ایک فرد کا نہیں ہے، یہ آنے والے ایک قوم کے سربراہ ہیں. اور الناس علی دین ملوکہم، اگر ایک ملک نہیں مان رہا، ایک حاکم نہیں مان رہا، تو اس کے پیچھے پوری قوم نہیں مانے گی. وہ اسے دیکھ رہے ہیں. تو مسئلہ صرف ایک فرد کا نہیں تھا، مسئلہ جو ہے وہ پوری قوم کا تھا، اور خصوصاً وہ قوم کہ جو بنیادی طور پر جسے پہلے توحید کی دعوت دی جناب عیسیٰ جب تشریف لائے علیہ السلام. آپ جو ہے توحید کی دعوت دے کے گئے تھے، انہوں نے بعد میں شرک کیا ہے، تو اسی جانب انہیں دوبارہ دعوت دی گئی تھی، مگر انہوں نے کٹ حجتی کی. اب اس کی کیا علل و اسباب ہیں وہ میں اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں. تو اس موقع پہ پیغمبر اکرم نے حکم پروردگار عالم سے انہیں دعوت دی تھی. اچھا تھوڑا سا میں اس کا تھوڑا یہ جائزہ لینا پڑے گا. شاید میرے خیال سے یہ 10 ہجری کا 9 ہجری کا واقعہ کیونکہ پہلے لکھا ہے، اس کے بعد پیغمبر اکرم جو آخری حج آپ نے انجام دیا وہ 10 ہجری میں، 11 میں تو آپ کی پھر رحلت ہو گئی تھی. تو یہ جو نجران کا علاقہ ہے در حقیقت ہے تو یہ بت پرست ایک سرزمین، مگر یہ نجران کے لوگ وہ تھے جو سب سے پہلے یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی دعوت پہ جو ایمان لائے تھے. اور یہ وہ علاقہ ہے جو ملکہ سبا کے پہلے جو ہے وہ تحت حکومت تھا، اور یہاں کا حاکم جو ہے ملکہ سبا کے جو ہے وہ تائید اور ان کی تعین سے جو ہے یہاں پہ معین ہوتا تھا. پھر جب یہاں پر جو ہے وہ بعد میں ایرانیوں نے ایک جو ہے وہ تسلط حاصل کیا تو یمن چلا گیا. ایران کے تسلط میں پھر وہ ایران کا کسرا جو ہے جو بھی بادشاہ ہوتا وہ یہاں پہ تعین کرتا تھا حاکم. مگر اس کا جو انفرادی ایک شناخت تھی نجران کی وہ یہ تھی کہ بت پرستوں کے درمیان میں یہ سب سے زیادہ نمایاں اس وجہ سے ہو گئے تھے انہوں نے ایک دین الہی کو قبول کیا تھا، اور ان کا پھر رشتہ جڑ گیا تھا قیصر روم سے بعد میں یا نجاشی سے. وہاں سے تعین ہوتے تھے یہاں کے حاکم اور عالم، جیسے ابو حارثہ کی جانب اشارہ کیا، یہ تمام کے تمام تعین ہوتے تھے وہاں سے، یمن سے. اچھا کیونکہ یہ ایک متمدن ایک قیصر جیسے علاقے تھے یا حبشہ تھا جیسے متمدن ایک اقوام تھیں، تو ان سے ریلیشن کی وجہ سے یہ نجران اہل نجران ان بت پرستوں کے درمیان میں اس جاہلیت کے دور کے اندر یہ متمدن ہو گئے تھے. ان کے یہاں ایک رکھ رکھاؤ، ایک حساب کتاب، ایک تہذیب، وہ دین الہی اس دعوت جو مکتب اور دین الہی کی جانب سے ان کو دعوت ملی، اس کی وجہ سے علم اور اس علم کی بنیاد پہ ایک تبدیلیاں جو معاشرے میں آنا شروع ہوئی اخلاقی، وہ سب کچھ یہ بالکل جدا ہو گئے تھے. لہٰذا اہل نجران وہ لوگ تھے کہ جنہیں پیغمبر اکرم نے حکم پروردگار عالم تھا، اور یہ آئے بھی خود اسی وجہ سے. جب ایک پیغمبر کا سنا تو پھر یہ آئے بھی اس وجہ سے. 60 افراد کا جو ایک وفد جو آیا وہ اسی لیے آیا، بت پرستوں کا وفد کوئی نہیں آیا کبھی. یہ 60 افراد جو آئے یہ اس لیے کہ متمدن لوگ تھے، یہ دعوت کو سمجھ رہے تھے، انہیں اس دعوت میں ایک پیغمبر اور پیغمبر کی دعوت توحید جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی تھی. اور یہ جتنے نام ابھی لیے انہوں نے، یہ اہم جس کو سید کا ایک لقب دیا گیا، یا عاقب جیسے یہ حکمران تھا، یا ابو حارثہ جو کہ ان کے ایک عالم کے عنوان سے آیا تھا، 3 بڑے یہ آئے تھے، باقی ان کے ضمن میں اور بھی ان کے ساتھ تھے. یہ سب آئے اسی لیے تھے کہ پیغمبر سے جو ہے اس موضوع بات کرنا کہ آپ کی دعوت ہے کیا. آپ نے فرمایا میری دعوت توحید کی دعوت. ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام صبح درخشاں میں آپ کا خیر مقدم ہے اور گفتگو جاری ہے. آج جس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے مباہلہ. آئے مباہلہ کے عنوان سے گفتگو علماء کرام تشریف فرما ہے، اور بریک سے پہلے قبلہ رضی حیدر زیدی صاحب بیان فرما رہے تھے، اس کا بڑے پس منظر بیان کر رہے تھے کہ یہ نجران کے جو عیسائی وہ کون ہے اور کس طرح یہاں پر انہوں نے نبی کی جو ہے نبوت پر ایمان لے آئے. اس حوالے سے مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، میں تابش بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک نعت سے اگر آغاز کریں، کیونکہ اہل بیت کا تذکرہ ہے تو نعت سے ہم شروع کرتے ہیں. وحدت ذات کی تبلیغ
تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، وحدت ذات کی آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، وحدت ذات کی کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، وحدت ذات کی ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ تم ہو، وحدت ذات کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، زبردست۔ قبلہ آپ سے میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن میں جو آیت ہے اور اس کے اندر جس طرح قرآن میں سیغوں کا استعمال ہوا کہ اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی خواتین کو لے آؤ، اپنے نفسوں کو لے آؤ، تو ایسے میں رسول اللہ نے کن کن کا انتخاب کیا اور اس انتخاب کی کیا خصوصیت ہے؟ مباحثے میں سب سے بڑی اہمیت کی جو بات ہے، پورے قرآن کی 114 سورتیں، 30 پارے، 6666 آیات، توحید اور توحید کی
پروردگار کی طرف سے قرآن کریم میں دعوت، مگر مباہلے میں سب میں بڑی بات جو مجھے حضرت علامہ تشریف فرما ہے نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے قرآن کریم میں کہ میں رازق ہوں، میں کریم ہوں، میں خالق ہوں، میں جواد ہوں، میں عالم ہوں اور میں خبیر ہوں اور میں بصیر ہوں، یہ سارے اوصاف اس کے اپنی جگہ، مگر اس قرآن کریم میں اس پروردگار لم یزل نے اپنی وحدت کا جو سب میں بڑا مرقع اور دلیل بنا کر پیش کیا وہ اہل بیت اطہار ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ۔ مباہلے کی یہ آیہ کریمہ چاہے وہ تفاسیر میں بیضاوی ہو، جلالین ہو، واہ، امام رازی ہو، کہیں کسی کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب متفق ہے کہ رسالت مآب جب مباہلے کے لیے آئے تو جن ہستیوں کو لے کر آئے، واہ، مباہلہ ہو، قصہ ہو کہ دشت کرب و بلا، مباہلہ ہو، قصہ ہو کہ دشت کرب و بلا، جہاں جہاں تھی ضرورت وہاں وہاں تھے حسین، واہ واہ واہ، کیا بات، ہر جگہ اہل بیت نظر، یا سیدہ نظر آتی ہے، یا علی المرتضی نظر آتے ہیں، یا حسن مجتبی نظر آتے ہیں، یا حسین سید الشہداء نظر آتے ہیں۔ اور مباہلے میں بھی اگر رسالت مآب کسی کو لے کر آئے تو کسی اور کو لے کر نہیں آئے، امہات المومنین موجود تھیں، لائے اور توحید کے لیے سب میں بڑی دلیل پیش کی تو یہی کی کہ ندو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور پھر جو ہے فیصلہ اسی پر ہوگا کہ لعنت علانیہ اگر ہوگی تو جھوٹوں پر ہوگی۔ تو کیا کہا تھا عاقب نے اپنی قوم سے جب بنو نذیر اور بنو خزاعہ ملے تھے، 5 دن تک بحث چلی تھی، تو کہا ان باہلنا بے اہل بیت فلا تباہلو، کیا بات، واہ واہ، اگر یہ اہل بیت کو لاتے ہیں تو مباہلہ نہ کرنا، وَإِن بَاهَلْنَا بِقَوْمٍ فَبَاهِلُوا، اگر یہ اپنی قوم کو لاتے ہیں تم کر لینا۔ سبحان اللہ۔ اور جب رسالت مآب لے کر چلے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، علی المرتضی علیہ السلام کو، حضرت حسن مجتبی کو، تو عاقب نے پکارا انی لأری وجوہا، واہ واہ، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، واہ، لو تزیر جبلا من مکانہ، واہ، کہ اگر وہ یہ لوگ قسم کھا لیں اور کہہ دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، یہ وہ چہرے ہیں۔ ارے عیسائی مانتے تھے، عاقب مانتا تھا، اہم مانتا تھا، ابو حارثہ مانتا تھا، قرظ ابن علقمہ مانتا تھا، 60 ان کے رکن مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ یہی وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اور اسلام کی سب میں بڑی دلیل، کل بھی اہل بیت تھے، آج بھی اہل بیت ہے، اور قیامت میں بھی اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی قبلہ نے، کہ یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی، اور واقعاً توحید کی گواہی کے لیے، کہ توحید کی جو کچھ بھی بیانات توحید کے عنوان سے تھے، اس کی سچائی کی گواہی کے لیے ایسی شخصیات ہی کا جانا تھا کہ جو واقعاً اس کمال کی منزل کو ہوں، کہ جو اس سرزمین اس کائنات کے اندر تمام سچوں میں سے سچے ہوں، یعنی ان سے بڑا کوئی سچا نہ ہو۔ اور واقعاً ظاہر عیسائی بھی اپنے آپ کو سچا ہی کہتے تھے، تبھی تو انہوں نے 5 دن وہاں مقابلہ کیا تھا۔ لیکن یہ کہ آج وہ ذوات مقدسہ کو، تو میں یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو قبلہ نے کہا 5 دن وہاں مناظرہ ہوا، تو اب کیا ایسی چیز دیکھی انہوں نے کہ کہہ رہے ہیں یہ ذوات مقدسہ ہم دیکھ رہے ہیں، جب
4 شخصیات کو تو دیکھتے آئے تھے، وہ 5 دنوں تک لگاتار 4 شخصیات سے مناظرہ بھی کر رہے تھے، اب کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتداً یہ بات عرض کروں گا کہ اول تو وہ بات تشنا رہے گی، اس کو ہم پچھلے اس گفتگو کو ابھی تشنا ہی رہنے دیں کیونکہ دامن وقت کی گنجائش اجازت نہیں دے گی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ نجاشی یہ وہ ہے کہ جس کے پاس جب ہجرت کر کے جناب جعفر پہنچے تھے وہاں سب، تو اس نے جب چند سوالات کیے تھے اور اس کے بعد جناب عیسیٰ کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کی کیا رائے ہے، اور جب انہوں نے وہ رائے وہ آیات پڑھ کے سنائیں سورہ مریم، نجاشی نے کہا میں ہرگز انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور زنجیریں کھلوا دی تھیں۔ تو نجاشی کا وہ رویہ وہ سب ان کے سامنے تھا، یہ آنے والوں کے سامنے، یہ جانتے تھے کہ پیغمبر ہیں، چاہے عاقب ہو، چاہے وہ عبد المسیح ہو، چاہے ابو حارثہ ہو، یہ سب کے سب جانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، آ تو رہے تھے۔ اچھا مباہلہ جو ہے، یہ مباہلہ عرب کے درمیان یہ اس وقت ہوتا تھا جب کسی دینی اور نظریاتی مسئلے پر جب دونوں طرف کی جانب جھکاؤ نہ ہو، فیصلہ نہ ہو، تو بھی یہ کرتے تھے کہ مباہلہ کرتے۔ اب انہیں جب مباہلے کی دعوت ہوئی اور یہ آنے لگے تو یہ تو انہیں پتہ تھا ان سران کو، بڑوں کو، کہ ہم جس سے مباہلے کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنی بات میں ہے تو سچا۔ اب جو ابھی قبلہ نے نقطے کی جانب اشارہ کیا کہ اس میدان میں عاقب نے یہ کہا، اچھا اس نے اپنے قوم سے کہا تھا اور ان بڑوں سے کے درمیان کہ دیکھو جب ہم جانتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں اور عاقبت اسی میں ہے کہ ان سے مباہلہ نہ کرو، نہ کیا جائے۔ اس موقع پہ ابو حارثہ جو ہے وہ اڑا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ پیغمبر ہیں تو وہ جو حیثیت ملی ہوئی تھی، آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی دکھاتے ہیں ان کے پوپ کے حوالے سے تو آپ کتنا زرق و برق ماحول دیکھتے ہیں، خود تاج پہن کر پوپ، اور پورا وہ جو حساب کتاب ان کا ہوتا ہے، کتنا ایک مجلل ایک انداز ہوتا ہے، وہ آج تک جو چلا آ رہا ہے یہ وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ گلے میں ان کے موتیوں کے ہار پڑے ہوئے تھے، عاقب کے اور دیگر ان کے بیٹے بھی جو ہیں وہ کبوتر کے انڈوں کے برابر اسے در ان کے گلوں میں لٹکے ہوئے تھے۔ ابو حارثہ بھی پہنا ہوا تھا، ایک جگہ سے ٹھوکر لگی، گرا تو بھائی نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ دیا اور اسے اٹھاتے وقت جو ہے پیغمبر کی شان میں گستاخانہ کچھ الفاظ جیسی ادا کیے، اسے اٹھتے اٹھتے وہیں روکا اسے، خبردار انہیں برا نہ کہو، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کہا انہی کی وجہ سے تو تمہیں جو ہے وہ یہ جا رہے ہو، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو انہیں خبر اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ مانتے ہو تو پھر تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ پھر باقی رہے گا؟ ان نصارہ پھر جو ہے یہ سب کچھ جو ہمیں ایک شان ہو، سب کچھ ملی ہوئی ہے، وہ تو یہاں اس حیثیت میں ملی ہے نا، تسلیم کر لیں گے تو یہ سب کچھ چلا جائے گا۔ یعنی یہ نکات ہیں ان کی جانب پر توجہ کہ دنیا کی محبت جو انسان کو حق کو تسلیم کرنے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے۔ اچھا دل میں تسلیم کر رہے تھے، مانتے تھے، اظہار نہیں کر رہے تھے۔ ابھی ایک اشارہ کیا تھا قبلہ نے ضمناً کہ کھل میدان میں ہونی چاہیے بات، یعنی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن دل میں مانتے ہیں مگر کھل کے اپنی دنیا کو بچانے کی خاطر جو ہے اظہار نہیں کرتے۔ یہ انسانی مزاج ہے کہ وہ مادی مفادات کے تحفظ کے لیے بسا اوقات جو ہے وہ حق کو چھپا لیتا ہے، کتمان کرتا ہے اس کے اظہار کرنے سے، اور اس کے لیے منع کیا گیا، حق کا کتمان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حق سے واقف ہو گئے تو حق کو کھل کر بیان کرو، وہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا اب جب یہ یہاں آئے سامنے تو وہ کیا سبب، میدان مباہلہ ہے کیا؟ میں قبلہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے، اس سے پہلے جتنے بدر ہے اور احد ہے اور دیگر جتنے بھی میدان ہیں ان سب میں ایک لشکر ہے جو شمشیر لیے ہوئے، پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے اصحاب ہیں، وہ بھی جتنے بھی ہیں تعداد میں بلاؤ کم ہیں مگر سب شمشیر بکف ہیں، جس کے پاس شمشیر نہیں وہ خنجر ہے۔ کیوں؟ اس میدان میں ہوگا کیا؟ اس میدان میں ہوگا کہ اس لوہے کے حدید کے اس اسلحے سے جو ہے وہ اٹیک ہوگا، حملہ ہوگا، دفاع کرنا ہے۔
دفاعی طور پہ ڈھال کی تھی بات ہے تو وہ ڈھال بھی لے کر آئے گا، اور بھی دیگر پیغمبر کا ایک گھیرا کر کے رکھیں گے، دفاع کریں گے، اور یہ ان کا ایک فریضہ بھی ہے۔ تو یہ میدان جتنے تھے یہ سے پیغمبر کے جسم پر اٹیک تھا، پیغمبر کی جان لینی تھی، پیغمبر کی جان پر اٹیک تھا ان تمام میدانوں میں۔ بھلا اس کے اس میدان سجنے کا بنیادی سبب وہ نظریاتی اور وہ توحید کا اعلان تھا، مگر میدان تھا جانوں پہ حملے کا، جسم پر جو حملہ تھا جان لینی تھی، مگر مباہلے کا میدان جان لینے کا میدان نہیں تھا، یہ ایمان پہ حملہ تھا، نظریے پہ حملہ، اس نظریے پہ حملہ تھا۔ اور طے یہ ہوا تھا، مباہلہ کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، تو جھوٹے پہ تو لعنت وہ کرے گا جس نے کبھی خود جھوٹ نہ بولا ہو، جسے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اب اگر دونوں طرف سے ایسے افراد آتے ہیں تو ایک جیسے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی جو چاہے جملے ادا کریں، یہ بھی جو چاہے ادا کریں، مگر یہ تو پیغمبر ہیں، انہیں میدان میں آج انہیں لانا تھا۔ میں ضمن تبریک و تہنیت عرض کروں گا عید مباہلہ کی مناسبت سے، ہم یہ بھول گئے ابتدا میں کہ ہم اس مناسبت سے سب سامعین کو بھی اپنے اور آبادین کو بھی عید مباہلہ کی تبریک و تہنیت عرض کریں۔ اب جب یہ میدان میں حضور لائے ہیں تو کنہیں لائے ہیں؟ انہیں لائے ہیں کہ جنہوں نے کبھی مصلحتاً بھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ اتنی محدود تعداد یہ ان افراد کی ہے، وہ سلیکٹڈ افراد ہیں اس کائنات کے اس زمانے میں کہ جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں مصلحتاً اور مذاقاً بھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، اور انہی کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کونوا مع الصادقین۔ اس آیت میں جن صادقین کی جانب اشارہ کیا وہی صادق ہیں۔ میں بہت معذرت کے ساتھ میں اسی نقطے کو چاہوں گا کہ آپ دوبارہ اس کی تفصیل بیان کریں کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ مصلحتاً بھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی آج تو ماشاءاللہ مصلحتاً اور ایک پورا مہینہ جس کا یکم جو ہے وہ جھوٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے، اس پر ضرور بات کیجیے گا۔ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح درخشاں میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور گفتگو جاری ہے مباہلہ کے عنوان سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس انداز میں اللہ رب العزت نے دعوت دی تھی ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے نبی کی تمام تر دلیلیں پیش کرنے کے بعد بھی انکار کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، اس حوالے سے اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے علماء کرام تشریف فرمائے۔ بریک سے پہلے قبلہ میں چاہوں گا کہ اس کو وہ جو آپ نے نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ذوات مقدسہ گئی ہیں اور ان کی سچائی ہے کہ انہوں نے کبھی مذاق میں بھی، جس طرح آج سمجھتے ہیں نا مذاق میں جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، یا یہ کہ یکم اپریل کو جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ اس کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو جس طرح اس طرح کے سچے کہ جن کے لیے قرآن نے کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو، یعنی تمام تر ایمانیات میں کامل ہونے کے یہ اصل جو شرط ہے کہ پھر آپ پیچھے سچوں کے ساتھ بھی چلیں گے تب تو آپ کامیاب ہیں۔ تو میں چاہوں گا اس نقطے کو مکمل میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے جو حکم دیا اس کے حکم کے نتیجے میں جو یہ مباہلہ ہونے لگا، تو اس مباہلے کے میدان میں ظاہر سی بات ہے کہ شمشیر و تیغ و تبر تو نہیں تھے، اس وقت رسول خدا کی صداقت پہ ظاہراً حملہ تھا، یعنی شو یہ کر رہے تھے، یہ افسران یہ بڑے جانتے تھے کہ رسول خدا سچے ہیں، من پوری قوم نجران تو نہیں جانتی تھی، ان کے سامنے یہ سچ کا اظہار نہیں کر رہے تھے، انہیں اس سچ سے آشنا نہیں کر رہے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں اور یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور اسے قبول نہیں کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر یہ مباہلے کی جب دعوت دی ان کی کٹ حجتی کے نتیجے میں، تو اب یہ عاقب نے کہہ دیا تھا، یہ بات پہلے ہی کہہ دی گئی تھی کہ اگر وہ اپنے اہل بیت کو لے کر آئیں تو پھر ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اچھا، جب یہ کہہ کے جب آئے وہاں میدان مباہلے میں جب پہنچ گئے تو جو صورتحال انہوں نے دیکھی، تب وہ کہ ہم نے مطلب جو صورتیں، اب وہ جو صورتیں تھیں بھیا، میں اب یہاں پہ عرض کروں گا شان و منزلت اہل بیت، حضور اکرم سے تو یہ کرتے تھے آ کے بحثیں مباحثے، حضرت علی ساتھ ہوا کرتے تھے، اور اکثر جو ہے حسنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کھیل رہے آتے تھے، تو ان چاروں کو تو دیکھا وہی تھا۔ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی صورت دیکھیں، یہ آج کون سی صورت ایسی ان کے سامنے نئی آئی ہے؟ یہ جو نئی صورت یہ آج صرف ایک ذات کا اضافہ تھا، قربان جائیں ہم سب فدا ہوں، ہمارے ماں باپ فدا، ہماری نسلیں فدا، وہ ایک ذات، وہ شان جو آنے کی شان بیان کی گئی ہے کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ آغوش میں امام حسین، ایک آدمی امام حسن کا ہاتھ تھامے ہوئے، پیچھے حضور اکرم کے جناب سیدہ، اور سب سے آخر میں مولا امیر المومنین۔ یہ اس شان سے جب اس میدان میں یہ پہنچے۔ اچھا، یہ بھی عرض کر دوں آپ کو، یہ لوگ نہیں آ رہے تھے، گھبرائے ہوئے تھے،
یہ تاریخ ہے. گھبرائے ہوئے تھے, یہ نہیں آ رہے تھے, یہ موو نہیں ہوئے تھے, ان میں گفتگو ہی چل رہی تھی. پیغمبر اکرم پہلے پہنچے اور آپ نے دیکھو یہ جنت البقیع کے پیچھے میدان مباہلہ ہے, آپ نے وہاں پیغمبر پہنچے, اور جب یہ نہیں وہاں آئے تو پیغمبر نے ایک نمائندہ بھیجا, یعنی ایک فرد بھیجا وہاں پہ کہ جاؤ ان سے جا کے کہو کہ میدان, یعنی بلایا کہ کیوں نہیں آ رہے. تو جب وہ حضور کا نمائندہ پہنچا تو یہ اور انڈر پریشر ہو گئے کہ یعنی پیغمبر اتنا ان کا ارادہ مصمم, مباہلہ ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, اور جانتے ہیں کہ یہ پھر عمل ہی ہوتا ہے. اور پیغمبر اتنا یقین, اتنا پختہ, اتنا مورال آپ ہے کہ وہ ایک بندہ بھیج رہے ہیں کہ بھئی آؤ. اس سے وہ اور انڈر پریشر ہو گئے تھے اور گھبرائے ہوئے آئے ہیں. اور جب آگے صورت دیکھی تو کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا, میں ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں. ابو حریرہ سے کہتا ہے کہ جو اگر ہاتھ اٹھائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں. تو یہ جو صورتیں تھیں یہ ان سچوں کی صورت تھی کہ جس کی زندگی میں کبھی مذاق میں بھی اور کبھی مصلحتاً بھی کوئی جھوٹ نہیں تھا. یہ کردار کی عظمت ہے. یعنی ایک میسج ملتا ہے کہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو انسان اتنا مؤثر ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. کیا بات. اس کے معنی کہ جھوٹ بول کر یا خدا نخواستہ اور گناہ ہمیں کتنا کمزور کر دیتے ہیں, کتنا کمزور کر دیتے ہیں. انسان کو اللہ نے کتنا طاقتور بنایا, کتنا طاقتور بنایا کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے اور اپنا کریکٹر بلڈ کرے تو وہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے. اور ایسی ہم بہت ساری ایسی تاریخ میں ایسے واقعات, شخصیات کا تذکرہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے جنہیں سیرت معصومین پہ عمل کرنے میں یا الہی نظام پہلے بھی ماضی کے اندر انبیاء سلف کی تعلیمات پر عمل کرنے نتیجے میں انہیں وہ مقام ملا, اتنے مؤثر ہو گئے کہ ایک شخص ایک کٹیا میں داخل ہوا, کچے تھا, ایک حجرا تھا کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور دودھ سے بلک رہا ہے میرا بچہ, میرے پاس پلانے کچھ نہیں ہے. انہیں چھڑی اٹھا کے دیوار پہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گائے کی شکل بنائی, وہ کہا کہ دودھ نکال کے لے جاؤ, اور وہ لے گیا. یعنی اتنا مؤثر بیان کیا گیا ہے. اور خدا کی ذات جب پشت پر ہو تو یہ کچھ کائنات جو ہے انسان کی جو ہے وہ اختیار میں ہے. کہ ایک فرمان یہاں پہ نقل کر دوں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جو تم وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر میں وہ کروں گا جو تم کہو گے. کیا بات. تو یہ اسی جانب اشارہ ہے. تو اب یہ میدان مباہلہ میں یہ جو فتح ہوئی ہے یہ کردار کی فتح ہوئی ہے, اور اس کردار کی فتح سے توحید کا جو امر تھا وہ ثابت ہوا ہے. کیا بات. اور یہ ایک سلسلہ میں اشارہ کر چکا کہ بادشاہ حبشہ کو لے لیں یا ابو حریرہ سے کو لے لیں. تو اب جو میں آخری بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں ان سے ہماری جنگ نہیں لڑوائے ضرور گئے ہیں, پیغمبر کی زندگی میں آپ کوئی جنگ نہیں دیکھیں گے. یہ لوگ کبھی میدان میں اس طرح نہیں آئے لڑنے کے لیے کیونکہ حق کو انہوں نے تسلیم کیا. اسی لیے آخری زمانے کی روایات میں ملتا ہے کہ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو ان کے پیچھے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, اور جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ حضرت کے جو حضرت ان کو کہیں گے آپ آگے بڑھیں نماز پڑھائیں, وہ کہیں نہیں آپ آگے بڑھیں نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ جب امام مہدی کے ساتھ ان کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے تو یہ تمام عالم نصارہ یہ ایمان لے کر آئے گا. آج آپ ان کو جو دیکھ رہے ہیں خاموش اور پیچھے ہٹے ہوئے, اس وقت جو انقلاب آ رہا ہے اس غزہ کے موضوع پر عالم نصارہ میں, تو یہ وہ تبدیلی ہے قوم کی کہ خدا کہتا ہے نا کہ تم مسلمان جو اس بے عمل خاموش اور ظلم پہ خاموش تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے, میں عوام کی بات نہیں کر رہا جس شخص سے, اب اس کی جگہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیں بیدار ہو رہی ہیں. خصوصاً جانے مسیحیت میں جو انقلاب آ رہا ہے, یہ یہودی تو سامنے آ گئے ہیں باقی جانے مسیحیت میں انقلاب آ رہا ہے اور وہ اسلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں, قرآن کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کی جانب آ رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ دو پائے تخت ہوں گے, دو کیپٹل امام آ کے بنائیں گے, ایک کوفہ ہوگا عالم مشرق کے لیے اور ایک ڈماسکس دمشق جس کو انہوں نے گھیرا ہے بھی آ کر, وہ ایسی مذاق نہیں, وہ عالم مغرب کے لیے ہوگا, مغربی اقوام کے لیے. یہ دو پائے تخت بنائیں گے, یہ علیحدہ مفصل ہے, میں اشارہ کافی. جزاک اللہ. حجت الاسلام والمسلمین مولانا علامہ سید رضی حیدر زیدی صاحب آپ کا اور قبلہ حضرت علامہ محمد اصغر صاحب آپ کا شکریہ گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بہترین گفتگو فرمائیں. میں آپ تمام ناظرین سے اجازت چاہتے ہوئے گزارش کروں گا جناب تابش مہدی صاحب سے کہ بارگاہ امامت میں نظر عقیدت پیش کریں. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے, حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے.
کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے۔ لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن، لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن کہ آندھیوں میں بھی حق کا چراغ جلتا ہے۔ حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے۔ حسینیت کو لہو چاہیے بقا کے لیے، حسینیت کو لہو چاہیے بقا کے لیے، یزیدیت نے پھر ایک بار سر ابھارا ہے۔ حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اور مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں، مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں کہ پنجے کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے۔ حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے۔